دیکھیے، خواجہ صاحب کا دربار جو ہے یہ 850 سال سے یہاں پر ہے۔ آج سے پہلے اس طرح کا کوئی سوال کبھی بھی نہیں اٹھا۔ یہ پتہ نہیں کیا ماحول چل رہا ہے آج کل کہ کبھی تاج محل، کبھی قطب مینار، کبھی جامع مسجد، کبھی کچھ، ابھی گیان واپی کا چل رہا ہے۔ لہٰذا خواجہ صاحب کا دربار جو ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں پر کروڑوں لوگوں کی آستھا ہے۔ اگر اس جگہ پر کسی طرح کا کوئی پرشن اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچانا، جو کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے، غریب نواز کے دربار میں ہر انسان یہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر میں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہوتی ہے جو خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی سوال اٹھانا، یہ بھید بھاؤ کرنا، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اس سے کروڑوں لوگوں کی شردا جو ہے خواجہ صاحب کے دربار سے وابستہ ہے۔ لوگوں آج دیش میں جو ماحول ہو رہا ہے اسی کو لے کر کے بڑی چنتا کی بات ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا دیش میں۔ یہ وہ کوئی بھی مدعا ہو جی، وہاں پر بھی نمازیں ہوتی تھیں اور آج سے نہیں ہو رہی ہیں، ایک زمانہ قدیم سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج ہی ایسی کیا بات ہے جو اس طرح کی باتیں ہر جگہ کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں؟ لہٰذا ہم خواجہ صاحب کے دربار کی بات کرتے ہیں، یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خواجہ صاحب کے دربار میں ہمارا برتھ رائٹ ہے خواجہ صاحب کے دربار میں، اور خواجہ صاحب کے جیون کال سے لے کر کے آج تک دربار کی سیوا میں، دربار کی خدمت میں رہتے ہیں، اور جتنے بھی شردالو آتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس میں بہت ہندو بھائی آتے ہیں جو خواجہ صاحب کے دربار میں منتیں بھی مانتے ہیں، دربار میں دعا بھی کراتے ہیں۔ اگر یہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کتنی ٹھیس ہوگی، اور خود ہمارے پردھان منتری کو کتنی ٹھیس ہوگی، کیونکہ وہ ہر سال خواجہ صاحب کے دربار میں اپنی شردا کے، عقیدت کے پھول اور چادر دربار میں بیچتے ہیں اور امن چین اور شانتی کی دعا کراتے ہیں۔